اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب ہی؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے، سلامت ہوں گے۔ تو ایک دفعہ پھر میں آپ کا خوش آمدید کرتا ہوں اس ویڈیو لیکچر سیریز میں۔ آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے جو سبق ہے پڑھایا تھا، اس نصف حصہ ہیروشیما کی تباہی۔ تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ہیروشیما کی تباہی جو ہے کس طرح سے وقوع پذیر ہو گئی، یا پھر کس طرح سے ہیروشیما کے جو شہر ہے دنیا کے نقشے سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ تو بنیادی طور پر ہیروشیما جو ہے جاپان کا ایک مشہور شہر ہے، اور ساتھ ساتھ میں بندرگاہ بھی، یعنی بندرگاہ بھی تھی۔ بندرگاہ کہتے ہیں جہاز کے ٹھہرنے کی جگہ کو۔ یاد ہوگا کہ اس کی بنیاد جو ہے 1594 عیسوی میں دریائے روولوٹا جو ہے اس کے کنارے رکھی گئی تھی۔ پورے شہر کو، ہیروشیما کے اس شہر کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں پلوں کے ذریعے آپس میں ملا دیا گیا تھا۔ اور جہاں تک اس شہر کا تعلق ہے، جاپان کی ایک اہم فوجی چھاونی سمجھی جاتی تھی۔ جس وقت جاپان کا یہ خوبصورت شہر پر رونق تھا، اور اس پر رونق شہر کو جب ایٹم بموں کے ذریعے دنیا تہس نہس کیا گیا، ویران کیا گیا، اس وقت یہ ملک کا، یعنی کہ جاپان کا سب سے بڑا تعلیمی مرکز تھا۔ امریکہ نے اس پہ، یعنی کہ ہیروشیما پہ ایٹم بم جو ہے وہ گرایا تھا 6 اگست 1945 عیسوی کو صبح 8 بجے صرف 18 فٹ کی بلندی سے ہیروشیما پر ایٹم بم گرا کر اسے تباہ و برباد کیا گیا تھا۔ یہ شہر کا وسط تھا، یعنی درمیان کا حصہ، شہر کے بیچوں بیچ کا حصہ، اور اس بم سے ہیروشیما کا 18,000 مربع میل کا جو رقبہ ہے وہ خاکستر ہو گیا، دب گیا، تباہ ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح سے 50,000 مکان، مال سامان و لوگ زمین کے اندر دب گئے، دس گئے۔ وہاں کا جو مضبوط ترین قلعہ تھا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ ایٹم بم کی اس تباہی سے ہر طرف آگ کے شعلے دکھائی دیتے تھے، بے شمار لوگ زندہ جھلس گئے۔ اب لاشوں کے بڑے بڑے انبار لگ گئے، ڈھیر ہو گئے انسانی زندگیاں، لاکھوں کی تعداد میں زخمی جو ہے دم توڑ بیٹھے، جب انہیں علاج و معالجے کی سہولت ہی میسر نہیں ہوئی تو آخرکار وہ بھی دم توڑ بیٹھے۔ لاکھوں کی قوت بصیرت جو ہے، بصری قوت یعنی کہ دیکھنے کی قوت، صلاحیت جو ہے، اور قوت سماعی یعنی کہ سننے کی قوت جو ہے ختم ہو گئی، یعنی لاکھوں لوگ مر گئے، لاکھوں کی تعداد میں لاشیں بچھ گئی زمین پر۔ جہاں جہاں اور جدھر جدھر انسانی نظریں دوڑتی تھی، وہاں وہاں صرف اور صرف لاشوں کے انبار دکھائی دیتے تھے۔ ساتھ ساتھ میں جو زندہ رہ گئے، جو بچ گئے کسی وجہ سے، وہ اگرچہ بچ گئے، ان کی زندگی اگر بچ گئی، اگرچہ ان کی جان نہیں چلی گئی، لیکن
या तो वो क़ुव्वत समाअत से महरूम हो गए या फिर क़ुव्वत बसीरत से वो महरूम हो गए। इसके अलावा बैंक, तिजारती मराकज़, सनअती इदारे, ये सारे इंसानी तामीर और तरक्की के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये सारे इदारे राख के ढेर में तब्दील हो गए। पलक झपकते ही जापान का ये पूरा शहर जो है नेस्त नाबूद हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। बाद में इस आलमी सानिया, यानी ये सानिया जो था ये पूरी इंसानियत के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं था। इस सानिया की यादगार के बतौर हिरोशिमा में एक मीनार अमन की तामीर हुई, जिसकी नकाब कुशाई 1947 ईस्वी में की गई। 1955 ईस्वी में ये शहर अज़-नौ तामीर हुआ। जब ये शहर अज़-नौ तामीर हुआ, आज एक बार फिर हिरोशिमा को जापान में तिजारत के एक अहम मरकज़ की हैसियत हासिल है। हिरोशिमा पर इंसानी तारीख़ में जैसी तबाही और लर्ज़खेज़ वाक़ा और इबरतनाक वाक़ा है, वहीं ये किसी इंसानी अलमियत से कम नहीं है कि ज़ालिम इंसान ने इस तबाहकुन वाक़े को देखने और इससे मुतासिर होने के बावजूद भी होश के नाखून नहीं लिए, यानी इससे एहसास नहीं हुआ कि मैंने ये क्या किया, इंसानियत के साथ मैंने कौन सा खेल खेला। आज भी दूसरों पर अपनी बरतरी कायम रखने की खातिर एटमी ताकत में पहले से ज़्यादा तरक्की और तदब्बुर के साथ बरसर पैकार है, सरगर्म अमल है। हालांकि एटमी टेक्नोलॉजी जो है, इससे ये काम भी लिया जा सकता है कि दुनिया में अमन कायम किया जाए। इल्म तिब हो या साइंस, तिजारत हो या तालीम, ज़िंदगी के दूसरे अहम शोबों में भी इसे तरक्की के एतबार से काम में लाया जा सकता है। खुदा करे कि साइंस और टेक्नोलॉजी को एटमी इस्तेमाल से हटकर तामीरी कामों में सर्फ किया जावे, जिसकी वजह से दुनिया में रहने वाले इंसानों की ज़िंदगी एक आसान से आसानतर साबित हो, उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले मुश्किलात और मसाइब, परेशानियाँ, ये सारे जो हैं इंसानी ज़िंदगी से छुटकारा, यानी कि इंसान इन सारी मुसीबतों से छुटकारा हासिल कर सकता है जब वो साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाए। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है सही होना चाहिए, तामीरी तौर पर इसका इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, इंसान के काम आ जाए टेक्नोलॉजी तो इसका इस्तेमाल इन्हीं मानों में होना चाहिए, न कि दुनिया को तबाह व बर्बाद करने के सिलसिले में। आप देख सकते हो कि कहीं जब हिरोशिमा के और नागासाकी के इन शहरों पे अमेरिका ने एटम बम गिराए तो माना ये जा रहा है कि बहुत सारे अरसे तक वहाँ के ज़मीन पर घास तक नहीं उग सकी। तो ठीक इसी तरह से बच्चे जो हैं जब पैदा होते थे या तो लंगड़े होते थे या फिर अंधे होते थे, यानी किसी न किसी बार से वो माज़वर हुआ करते थे। तो
اب بجائے یعنی یہ ہو گیا اس کا یعنی کہ ٹیکنالوجی کا ایسا استعمال جو کہ انسانیت کے لیے صحیح ثابت نہیں ہو، یعنی کہ اس کا غلط استعمال. برعکس اس کے اگر ہم اسی ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کر لیں تو ہم نہ صرف اپنی زندگی کو بلکہ اور لوگوں کی زندگی کو بھی بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. آپ کی آسانی کے لیے میں چند الفاظ یہاں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں. ہیروشیما جو ہے وہ جاپان کا ایک مشہور شہر ہے اور جس کو دریائی رولٹا کے کنارے پہ آباد کیا گیا ہے. جاپان کا یہ علاقہ فوجی اعتبار سے ایک اہم فوجی چھاونی مانی جاتی ہے. امریکہ نے ہی اس شہر پہ یعنی کہ ہیروشیما پر ایٹم بم 6 اگست 1945 عیسوی کو گرایا تھا. تو اسی طرح سے زوال پذیر ہونا کہتے ہیں ختم ہو جانا، اور خدشہ لاحق ہونا کہتے ہیں ڈر لگنا، ثانیہ کہتے ہیں کسی مصیبت کو. تو میں یہ تھی اس کی ہیروشیما کی تباہی اور اس کے چند مناظر، اور اسی مناظر کے اس کے کچھ حصے جو ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا اثر کتنا برا اس شہر پہ پڑ گیا. تو بچوں آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سے یہیں پہ اجازت دیں گے. تو ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. تب تک آپ سے وداعی چاہیں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ الناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.